الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل عزت احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو قوم والے میلے سے آئے اور آ کر کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ تو کسی نے کہا وہ ایک جوان ہے ابراہیم علیہ السلام، وہ بتوں کے بارے میں اس طرح کا ذکر کرتے رہتے ہیں برا، تو کہا ان کو بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، بات چیت ہوئی، تو پوچھا کیا آپ نے بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ تو پھر قوم والے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہوئے تو انہوں نے کہا قالوا حرقوہ، ایسا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو آگ میں، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، یعنی بتوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ تو جیسے یہ اعلان ہوا تو ہر کافر، ہر مشرک یہ تیل، گھی اور لکڑیاں جمع کرنے لگا، اور کئی دن گزر گئے لکڑیاں جمع کرتے کرتے، تیل اور گھی وغیرہ جمع کرتے کرتے۔
اور جذبہ اتنا تھا کہ اگر ان کی کوئی عورت یا مرد بیمار ہو جاتا تو وہ منت مانتا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں ان میں لکڑیاں دوں گا۔ تو یوں کرتے کرتے لکڑیوں کا بہت بڑا ڈھیر بن گیا اور اس کے ارد گرد چار دیواری بنائی گئی۔ اب یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 40 فٹ اونچی دیوار، 30 فٹ چوڑی اور کافی کھلا ایریا تھا جہاں پر لکڑیاں جمع کی گئیں۔ تو لکڑیاں جمع ہو گئیں، گھی تیل سب کچھ جمع ہو گیا۔ اب اس کے اندر آگ سلگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو تپش اتنی تھی کہ کوئی اس آگ کے قریب نہیں جا سکتا۔ اب سوچنے لگے کہ آگ تو جلا لی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں اب کیسے ڈالا جائے، کیونکہ آگ کے شعلے تو بہت بلند تھے، گویا آسمان کو چھو رہے تھے۔ تو اس وقت شیطان ان کی میٹنگ میں آیا اور اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک مشین بناؤ منجنیق ٹائپ، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر رکھ دو، پھر اس کو کھینچ کر چھوڑنا۔ تو کھینچ کر جیسے ہی چھوڑو گے تو وہ مشین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دے گی۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ دنیا میں منجنیق بنائی گئی۔ اس کے بعد پھر اس کا مسلسل استعمال شروع ہو گیا۔ جنگ کے موقع پر بڑے بڑے پتھر دشمن کی طرف پھینکے جاتے منجنیق میں ڈال کر۔ تو منجنیق تیار ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر اس میں رکھ دیا۔ اب تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ سوائے جن اور انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب رونے لگے۔ کیا فرشتے، کیا حوریں، کیا زمین والے، کیا آسمان والے، کیا پرندے، کیا جانور، ہر کوئی رونے لگا۔ یا اللہ زمین پر تیرا ایک ہی تو خلیل ہے جو تجھے مانتا ہے، تیرا نام لیتا ہے۔ یا اللہ اگر اس کو بھی آگ کے اندر جلا دیا گیا تو تیرا نام لینے والا کون رہے گا دنیا میں؟ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم جا کر ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر سکیں۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب آپ کے پاس فرشتے آ گئے۔ ایک فرشتہ جو ہواؤں پر مقرر ہے اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے خلیل، میری ڈیوٹی ہے ہوا کو چلانا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہوا کو اس تیزی کے ساتھ چلاتا ہوں، یہ ساریاں لکڑیاں آگ اٹھا کر ہوا دور پھینکے گی اور ان کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، تمہاری مدد نہیں چاہیے، میرے رب کو میرا حال معلوم ہے نا، تو بس یہی کافی ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پھر سوال کریں۔ فرمایا بس وہ جانتا ہے اتنا کافی ہے، سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل نے آ کر بھی کہا کہ الک من حاجتی یا ابراہیم، اے اللہ کے خلیل میری ضرورت ہو تو بتائیے میں کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہ۔ تو
تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اپنے رب سے سوال کریں۔ فرمایا میرا رب جانتا ہے، بس کافی ہے، سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے مقام رضا۔ کیا ہے؟ مقام رضا۔ بس اللہ کی مرضی پر چھوڑ دینا۔ اللہ راضی ہے نا اس میں، بس ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام رضا پر فائز ہیں۔ ایک بات کا اشارہ دے دیتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی تھیں پہلے؟ 50۔ نبی کریم علیہ السلام جب واپس تشریف لائے نا تو 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، ملاقات ہوئی، ان کو بھی پتہ تھا کہ نمازیں 50 ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ آپ پیچھے جائیں اور نمازیں کم کروائیں۔ جب حضور ان سے مل کر 6 آسمان پر آئے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نمازیں زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ سے سوال کریں یا اللہ کمی فرما، نمازیں زیادہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام رضا پر فائز فرمایا، بس جو اللہ نے فرما دیا اسی پر راضی رہنا ہے، آگے سے عرض بھی نہیں کرنی۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں جی بچا لیں آپ کو، کوئی ہماری مدد کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ فرمایا اللہ کو پتہ ہے، بس ٹھیک ہے، بس اس کو پتہ ہے تو بس ٹھیک ہے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، چھوٹا سا ایک جانور ہے، یہ چھپکلی ٹائپ، تو وہ آگ کے قریب آ کر نا پھونکے مار رہا ہے۔ تو کیوں پھونکے مار رہا تھا؟ اس لیے کہ آگ بولو تیز ہو جائے۔ اب بتاؤ کیا اس کی پھونکوں سے آگ تیز ہو سکتی تھی؟ نہیں، بس وہ چاہتا تھا کہ اس کام میں میرا بھی حصہ مل جائے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پرندہ تھا بلبل، وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر آتا تھا۔ اتنی بڑی آگ کو ایک چڑیا کی چونچ میں جو پانی آتا ہے وہ بجھا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ نوکروں میں اپنا نام لکھوا رہی تھی اور وہ دشمنوں میں اپنا نام لکھوا رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو چھپکلی ہے نا، چھپکلی، جو بندہ اس کو پہلی ضرب میں مار دیتا ہے اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تھے تو یہ پھونکے مار رہا تھا، تو پتہ چلا جو نبی کی دشمنی کرتا ہے اس دشمنی کرنے والے کی نحوست اس کی نسلوں میں چلتی ہے، اور جو نبی سے وفا کرتا ہے اس وفا کی برکت بھی پھر آگے نسلوں میں چلتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ ہمیں اپنے پیاروں سے وفا کرنے والا بنائے رکھے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا انہوں نے، تو جیسے آپ آگ کی طرف گئے اللہ کریم نے فوراً آگ کو ارشاد فرمایا۔ قرآن بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ فرمایا کہ ہم نے فرمایا اے آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔
تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی حکم فرمایا تو آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی، گلے گلزار بن گئی۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ وسلامًا نہ فرماتا تو پھر آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام وفات پا جاتے۔ اس لیے اللہ نے صرف ٹھنڈے ہونا کا نہیں فرمایا، بردوں و سلامً فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا، زیادہ نہیں، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا ہے، زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ تو آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے تو برا کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ نے کیا کر دیا؟ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ وہ جو برا کرنا چاہتے تھے نا، اللہ نے ان برا کرنے والوں کو سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے نا، تو ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل پر اللہ نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ آگ کے اندر آس پاس آگ ہے اور بیچ میں سبزہ ہے، طرح طرح کے پھول ہیں، تخت لگا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر جو اللہ نے باغ بنا دیا تھا نا بیچ میں، اس میں بیٹھے رہے۔ تو ایک دن فرعون اپنے محل کی چھت پر چڑھا، یعنی آپ اندازہ لگائیں 50 دن ہو گئے، آگ نہیں بجھی تو کتنی لکڑیاں ہوں گی۔ تو فرعون جیسے اپنے محل کی چھت پر چڑھا، اس نے دیکھا کہ آس پاس آگ ہے، بیچ میں باغ ہے، ابراہیم علیہ السلام اس میں بیٹھے ہیں آرام سے۔ تو فرعون کہنے لگا کہ اگر آپ کے اندر جرت ہے، طاقت ہے، تو اس آگ سے باہر آ کر دکھاؤ نا۔ فرعون نے یہ سوچا تھا کہ اندر سے باغ بن گیا، چلو باہر تو آگ ہے نا سائیڈوں پہ، تو جب کراس کر کے آئیں گے تو جل جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرعون اگر تیری یہی فرمائش ہے تو ٹھیک ہے، میں باہر آ جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ تو آگ نے آپ کا کوئی بھی نقصان کسی طرح سے کیا نہیں، سلامتی والی ہوگی آگ۔ اچھا یہاں پر دیکھیں ذرا، توجہ فرمائیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کیا فرمایا تھا؟ قُلْنَا یا نارو، یا نارو، نار کہتے ہیں آگ کو، نار، نون الف رے، نار، یا کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو لفظ یا سے پکارا یا نہیں پکارا؟ بولیے، پکارا ہے۔ تو پتہ چلا یہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو لفظ یا کے ساتھ پکارنا شرک ہوتا، گناہ ہوتا، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ آگ کو لفظ یا سے نہ پکارتا۔ بلکہ قرآن پڑھتے جائیں اللہ نے کس کس کو لفظ یا سے پکارا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمانوں سے بھی پانی برسا، جب اوپر نیچے ہر طرف سے پانی پانی ہوا، تو جب اللہ کا آرڈر ہوا کہ پانی رک جائے تو اللہ نے کیا فرمایا؟
12واں پارہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی، اللہ نے فرمایا زمین سے کہ تو اپنا پانی روک لے، آسمان سے بھی فرمایا کہ تو اپنا پانی روک لے، اور لفظ کیا ہیں؟ یا ارض و یا سماء، اللہ نے زمین کو بھی لفظ یا سے پکارا ہے، آسمان کو بھی لفظ یا سے پکارا ہے، اور تو اور اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی لفظ یا سے پکارا ہے۔ قرآن کی آیتیں سنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا، فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ کس لفظ سے پکارا؟ لفظ یا سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے باری آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی لفظ یا سے یاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا نوح اہبط بسلام منا، وہی لفظ یا۔ باری آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ نے ان کو بھی پکارا وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پکارا یا عیسیٰ انی متوفیک۔ باری آئی حضرت زکریا کی، اللہ نے ان کو بھی پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ باری آئی یحییٰ علیہ السلام کی، اللہ نے ان کو بھی لفظ یا سے پکارا، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ باری آئی حضرت داؤد علیہ السلام کی، اللہ نے ان کو بھی لفظ یا سے پکارا، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ۔ اللہ نے ہمیں بھی پکارا لفظ یا سے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ تو اللہ نے مومنوں کو بھی کس لفظ سے پکارا ہے؟ لفظ یا سے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو تو اللہ نے کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اور کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ نے جگہ جگہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی لفظ یا سے یاد فرمایا ہے، باقی نبیوں کو بھی اللہ نے لفظ یا سے یاد فرمایا ہے، اللہ نے مومنوں کو بھی لفظ یا سے یاد فرمایا، اور اللہ نے کافروں کو بھی قرآن کے اندر لفظ یا کے ساتھ یاد فرمایا ہے، فرمایا قل یا ایھا بولو کافرون، محبوب آپ فرما دیں اے کافرو۔ تو پتہ چلا لفظ یا کے ساتھ اگر پکارنا کسی کو شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبیوں کو لفظ یا کے ساتھ نہ پکارتا۔ اللہ تو ہر ایک کو لفظ یا سے پکارتا ہے، کیا کافر، کیا مومن، کیا یہودی، کیا عیسائی، سب کو اللہ نے لفظ یا سے پکارا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے بارے میں فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، فرمایا اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا شان والا رسول تشریف لے آیا ہے۔ تو اللہ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سب کو کس لفظ سے پکارا؟ بولو سی لفظ یا کے ساتھ۔ خیر ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں بھی آپ کو یہی چیز مل جائے گی، ذرا سنیے۔ 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا، کیا کیا؟ کعبہ بنا لیا،
تو کعبہ جب بنا چکے تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. محبت سے کہہ لو یار. فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام ایسا کریں کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں. کن کو بلائیں؟ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں. عرض کی یا اللہ تیرا حکم تو ٹھیک ہے، لوگوں کو حج کے لیے بلاتا ہوں، لیکن یا اللہ جہاں پر کعبہ بنا ہے یہاں تو صرف بندے ہی 3 ہیں. میں ہوں، میرا بیٹا اسماعیل ہے اور میری گھر والی حضرت ہاجرہ ہیں. یا اللہ ہم 3 افراد ہیں، چوتھا آدمی کوئی نہیں، نہ کوئی دیہات قریب ہے نہ کوئی شہر قریب ہے. یا اللہ بلاؤں کس کو؟ کوئی سننے والا ہو تو بلاؤں نا. اللہ کریم نے فرمایا پیارے خلیل آپ بلائیں، بس بلانا آپ کا کام ہے، سنانا ہمارا کام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ کہ جہاں حتیم ہے، حتیم کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا. ایک یہ ہے کہ صفا مروہ جہاں پر ہیں وہاں پر آ کر آپ نے پکارا. اور ایک روایت یہ ہے کہ آب زمزم کے پاس آ کر آپ نے پکارا. خیر جہاں بھی پکارا حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف میں کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں. کن الفاظ سے آپ نے لوگوں کو بلایا وہ الفاظ مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر درج کیے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو. کیا فرمایا؟ اے لوگو. یا ایھا الناس قد بنا بیتا واوجب علیکم الحج فاجیبوا ربکم. فرمایا لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک شان والا گھر بنایا ہے، تو آؤ آ کر اس رب کے گھر کا آ کر طواف کرو، اس گھر کا حج کرو اور اپنے رب کی پکار کا جواب دو. فاجیبوا ربکم، اپنے رب کی پکار کا جواب دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا. اب کس کس نے سنا؟ مفسرین نے صاف لکھا ہے جو دنیا کے اندر موجود تھا اس نے بھی سنا، جو اپنے باپ کی پشت میں موجود تھا اس نے بھی سنا، جو ماں کے پیٹ میں موجود تھا اس نے بھی سنا، جو عالم ارواح کے اندر موجود تھا اس نے بھی سنا. آپ نے سنا، میں نے سنا، اور جس نے سن کر آگے سے ایک مرتبہ جواب دیا لبیک، وہ زندگی میں 1 مرتبہ حج ضرور کرے گا. کتنی مرتبہ؟ جس نے 2 مرتبہ کہا فرماتے ہیں کہ وہ 2 حج ضرور کرے گا. جس نے 3 مرتبہ کہا وہ 3 حج ضرور کرے گا. حتیٰ کہ جس نے 50 مرتبہ کہا لبیک، وہ زندگی میں 50 حج ضرور کرے گا. تو دنیا میں حج وہی کرتے ہیں جنہوں نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سن کر آگے سے جواب دیا تھا. صحابی رسول ہیں، نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سے پوچھا گیا جناب لوگ جب آتے ہیں حج کے لیے تو ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے لبیک. کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو یہ آ کر لبیک لبیک لوگ کیوں پکارتے ہیں؟ لبیک تو تب کہا جاتا ہے جب کوئی بلائے اور آگے والا کہے کہ لبیک، کیونکہ لبیک کا مطلب ہے حاضر ہوں. آپ جو مسجد میں آئیں اور آتے ہی کہنے شروع کرتے ہیں لبیک 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 لبیک، بھائی پوچھے گا بھائی یعنی ہماری زبان میں کہیں تو حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں جناب، حاضر ہوں حاضر ہوں. تو سوال تو ہوگا نا بھائی آپ کس کو کہہ رہے ہو حاضر ہوں؟ آپ کو کسی نے پکارا ہے، کسی نے بلایا ہے، تو آپ کس کو جواب دے رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا جب حاجی آتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک لبیک، بلانے والا تو کوئی نہیں، تو پھر یہ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا یہ اسی پکار کا جواب ہے جو پکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. جب آپ نے کعبہ کو بنایا تھا اس وقت اللہ کے حکم سے، جو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فرمایا پیارے خلیل لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. فرمایا اس وقت جو آپ نے حج
حج کے لیے لوگوں کو پیغام سنایا تھا، تو اسی پیغام کے جواب میں آج لوگ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، حج کے دن ہوں، مکہ کی گلیاں ہوں، مدینہ شریف کی گلیاں ہوں، مزدلفہ ہو، مینا ہو، میدان عرفات ہو، وہ کعبہ کا طواف ہو، وہ مقام ابراہیم ہو، وہ حجر اسود ہو، وہ آب زمزم پینا ہو، وہ مقام ابراہیم کے پاس نوافل پڑھنا ہو، اور ہماری زبان پر کیا ہو؟ لبیک اللہم لبیک۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ جمعہ کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، کیا پتہ اللہ کس کی آمین کہنا قبول فرمائے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ مدینے جانے والو جاؤ، جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ توجہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کی پہاڑیوں پر یا حتیم کعبہ کے پاس یا آب زمزم کے پاس کھڑے ہو کر تمام اولاد آدم کو لفظ یا سے پکارا، جو دور تھے ان کو بھی پکارا، جو قریب تھے ان کو بھی پکارا۔ ہمارے اندر دور سے سننے کی طاقت نہیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی آواز مجھے بھی سنائی ہے اور آپ سب کو بھی سنائی ہے۔ اللہ کی شان ہے نا، اللہ سنا سکتا ہے۔ تو جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ پکار سب کو سنا سکتا ہے، تو کیا خیال ہے ہم جو درود و سلام پڑھتے ہیں، ہمارا درود و سلام بھی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سنا سکتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی پاوریں کوئی ختم ہو گئی ہیں؟ جو اس وقت سنا سکتا ہے وہ اب بھی سنا سکتا ہے۔ اچھا خیر، کیونکہ پہلے بیان ہو چکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے کیا تھے؟ بت پرست تھے۔ تو جب آپ آگ سے نکلے نا، آگ کے اندر سے نکلے، تو نمرود نے سیدھا آپ کو اپنے پاس بلایا، آپ چلے گئے اس کے پاس۔ تو اس نے کہا جی بچ کیسے گئے؟ فرمایا میرے اللہ نے بچا لیا ہے، جلانے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ کہتے وہ جو دوسرا آدمی بیٹھا تھا تمہارے پاس تمہاری شکل پر، وہ کون ہے؟ تمہارا ہم شکل۔ فرمایا وہ اللہ نے میرے پاس فرشتہ بھیجا تھا میری شکل پر، تاکہ وہ مجھ سے باتیں کرے، میرا اس کے ساتھ دل لگا رہے۔ تو کہنے لگا کہ تمہارا رب تو بڑی شان والا ہے۔ کہنے لگا ایسا ہے کہ میں تمہارے رب کو راضی کرنے کے لیے 400 جانوروں کی قربانی کروں گا۔ کتنے جانوروں کی؟ 400 کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نمرود سن، یہ عبادتیں تب قبول ہوتی ہیں جب آدمی کے پلے ایمان ہو۔ اگر کوئی مشرک ہو، کوئی کافر ہو، کوئی منافق ہو، تو اس کی کسی قسم کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ تو قربانیاں کر بے شک، لیکن یاد رکھ قبول تب ہوں گی جب تو اس خدائی کے دعوے سے پیچھے ہٹے گا، جو تو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اس سے پیچھے ہٹے گا، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے گا، اس کے ساتھ کسی کو بھی اس کا شریک نہیں بنائے گا، پھر قربانی قبول ہوگی۔ اس نے کہا جی میں خدائی کے دعوے سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا، لیکن میں قربانی کروں گا۔ تو اس وقت اس کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحث چھڑ گئی۔ تو کہتے ہیں جی بتاؤ پھر تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت۔ فرمایا سن، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ لو یہ کوئی کام مشکل ہے؟ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اب اس بے وقوف آدمی نے جیل سے 2 قیدی بلوائے، ایک مجرم تھا اور ایک بے گناہ تھا۔
مجرم کو سزائے موت سنا دی تھی لیکن ہوئی نہیں تھی ابھی۔ جو بے گناہ تھا اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے گا، لیکن ابھی آزاد نہیں کیا تھا۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ دونوں کو بلایا، جو بے گناہ تھا اس کو مار دیا اور جو مجرم تھا اس کو آزاد کر دیا۔ کہنے لگا دیکھ، یہ مرنے والا تھا میں نے بچایا، اور یہ بچنے والا تھا اس کو میں نے مار دیا۔ تو میں بچاتا بھی ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو اس کی اس دلیل کی پکڑ کر سکتے تھے اور فرما سکتے تھے کہ جس کو تو نے مارا ہے ذرا اس کو زندہ کرنا، پتہ تو پھر چلے گا۔ لیکن کیونکہ وہ موٹی عقل والا تھا اس لیے آپ نے اس طرح سے گرفت نہ کی، بلکہ پینترا بدلا، دوسری دلیل پیش کر دی۔ فرمایا کہ سن، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ کہاں سے نکالتا ہے؟ مشرق سے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے لے آ۔ جب آپ نے یہ دلیل ارشاد فرمائی تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کافر کی مت ماری گئی، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ اب ایک روایت یہاں پر مفسرین نے نقل کی ہے، اگرچہ اس کی سند پر جرح ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن وہ سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے لے آ۔ یا رسول اللہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس بات کے جواب میں فرعون جو ہے مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، مت ماری گئی اس کی۔ تو یا رسول اللہ، اگر اس کی عقل ٹھکانے پر رہتی، اگر اس کے ہوش و حواس برقرار رہتے، لاجواب نہ ہوتا تو یا رسول اللہ وہ کیا جواب دیتا؟ اگر اس کی عقل ٹھکانے پر رہتی تو کیا جواب دیتا؟ فرمایا کہ اس کی مت ماری گئی، اگر اس کی عقل سلامت رہتی تو وہ یہ کہتا کیا ابراہیم علیہ السلام تمہیں پتہ ہی نہیں، روزانہ سورج کو مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تم کہتے ہو کہ تمہارا رب اللہ ہے، تو تم اپنے رب سے کہو کہ وہ سورج کو مغرب سے نکال کر دکھائے۔ فرمایا اگر اس کی عقل سلامت رہتی تو وہ یہ بات کرتا۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر وہ یہ بات کر دیتا تو پھر کیا بنتا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ اے ابراہیم علیہ السلام روزانہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، آپ اپنے رب سے کہو نا کہ سورج کو کہاں سے نکالے؟ مغرب سے نکالے، تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا کہ اگر وہ یہ بات کر دیتا تو اس کے کہنے کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا، اے ابراہیم، اے فرشتے، اگر یہ میرے خلیل سے یوں کہہ دے تو دیر نہ کرنا، فوراً مشرق کو اٹھا کے مغرب میں رکھ دینا تاکہ دوسرے دن سورج نکلے تو لوگوں کو مغرب سے نکلتا ہوا دکھائی دے۔ سمجھ آئی نا؟ تو خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا اور اس کو لاجواب کیا، اور یہ واحد کافر ہے جس کو اللہ نے بڑے موقع دیے کہ سدھر جائے، بڑے موقع دیے لیکن سدھرا۔ 800 سال تک اس نے بادشاہت کیے خدائی کے دعوے کے ساتھ، 4 سال تو بڑے پرسکون کے ساتھ۔ 400 سال جب اس کو ہو چکے تھے پھر ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر ہوئی، جب نہ مانا، ضد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر اس کے اوپر مسلط کر دیا، وہ ناک کے راستے اس کے دماغ میں جا کر گھس گیا، اب وہ اس کو اندر سے کاٹتا تھا۔
اب اس کے سر میں کھجلی ہوتی، خارش ہوتی۔ اب یہ اپنے درباریوں کی اس نے ڈیوٹی لگا دی کہ جو بھی میرے پاس آئے نا کسی کام سے، تو پہلے وہ اپنا جوتا اتارے، میرے سر میں مارے، پھر اس کے بعد اپنا کام مجھے بتائے۔ لو، جو خدا تعالیٰ کی خدائی پر ہاتھ ڈال کر اپنے آپ کو خدا کہلواتے ہیں نا، خدا پھر ان کو اس طرح سے ذلیل فرماتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو 400 سال اس ذلت کے ساتھ وہ زندہ رہا کہ روزانہ دربار لگتا، اور دربار کے اندر جو بھی آتا بادشاہ سلامت، ادھر سے آ کر وہ سجدہ بھی کرتا رب مان کر، اور ادھر سے جوتا اتار کر اس کے سر پہ بھی مارتا۔ اتنی ذلت کے ساتھ وہ جیتا رہا، پھر بھی اس کو اتنی نہ آئی کہ میں توبہ کر لوں۔ جو اتنا ذلیل ہو کہ جن سے سجدے کرواتا ہے ان سے روزانہ جوتے بھی کھاتا ہے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی۔ 4 مرتبہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ اور فرشتے نے آ کر کہا کہ اے نمرود، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، توبہ کر لے، تو اس خدائی کے دعوے سے پیچھے ہٹ جا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے۔ تو کہتا ہے میری خدائی چلی جائے گی، میری بادشاہت چلی جائے گی۔ آخر کار فرشتے نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے تیری بادشاہی بھی تجھے دے دوں گا، تو بادشاہ بھی رہے گا، خدائی کے دعوے سے پیچھے ہٹ جا، مجھے خدا مان لے۔ اس نے کہا نا، میری عزت میں فرق آتا ہے۔ یعنی اتنے اللہ نے اس کو موقع دیے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جا کر اسپیشل اس کو سمجھایا، لیکن یہ اپنے دعوے سے باز نہیں آیا۔ تو پھر یہ دنیا کے اندر 400 سال تک اس ذلت کے ساتھ جیا کہ جو بھی اس کے پاس آتا کام سے تو سب سے پہلے اس کے سر میں جوتا مارتا، پھر بعد میں وہ اپنی بات اس کو سنایا کرتا تھا۔ تو یہ دیکھ لیں، دنیا میں طرح طرح کے لوگ آئے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والے بھی آئے، لیکن مٹ گئے۔ کیا ہو گئے؟ مٹ گئے۔ 400 سال تک بادشاہت کرنے والے بھی آئے، 800 سال تک بادشاہت کرنے والے بھی آئے، لیکن اس فانی دنیا نے نہ کسی بادشاہ کو چھوڑا، نہ کسی شاہ کو چھوڑا، نہ کسی گدھا کو چھوڑا۔ ہر ایک کو موت نے آ کر جکڑ لیا ہے۔ اور ہم بھی جتنے مرضی جتن کر لیں، جتنی مرضی دوائیاں کھا لیں، جتنی مرضی ورزش کر لیں، جو مرضی کر لیں، آخر کیا ہے؟ موت ہے۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری نصیب فرمائے۔ تو جس طرح آپ لوگ جمعہ پہ آتے ہو، اللہ کا واسطہ دوں گا اسی طرح ہر نماز میں آنے کی عادت بنا لو۔ موت پر کتنے کے بیان سنو گے؟ ہر کل خانی میں سنتے ہو موت پر بیان، ہر 40ویں پر سنتے ہو موت کا بیان۔ میں جہاں بھی کل خانی پہ جاؤں اکثر فرمائش ہوتی ہے جی موت کا منظر بیان کریں، موت کا واقعہ بیان کریں، موت کی سختیاں بیان کریں، موت کے بارے میں بیان کریں۔ ہر ایک نے مرنا ہے بھائی، نہ بھی بیان کریں، ہر ایک کو پتہ ہے مرنا ہے۔ کرنے کی بات یہ کہ مرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، تو مرنے سے پہلے اپنی کچھ تیاری کر جاؤ۔ ایک قوم تھی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس قوم کی عادت یہ تھی کہ جب ان کا بادشاہ فوت ہو جاتا اچانک، تو پھر وہ جاتے اور ان کو دریا کے کنارے صبح صبح جو آدمی مل جاتا اس کو پکڑ کر بادشاہ بنا دیتے اور کہہ دیتے بھائی تو اتنے سال تک کے لیے ہمارا بادشاہ ہے، جو مرضی کر لے، جب اتنے سال پورے ہو جائیں گے تو مر گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مرے گا تو تجھے فلاں جنگل میں چھوڑ دیں گے جہاں پر یہ شیر، یہ چیتے، یہ سانپ، یہ بچھو، ہر طرح کے خطرناک جانور رہتے ہیں۔ تو جس کو وہ پکڑ کے بادشاہ بناتے وہ تو اپنی بادشاہت میں گم ہو جاتا، کہاں اس کو خیال رہتا بھئی میرے ساتھ آخر میں کیا بننی ہے۔ جب بادشاہت کے 20-30 سال پورے ہو جاتے تو قوم والے ایک دن بغیر بتائے چپ کر کے پکڑتے
وہ لاکھ چلاتا بھائی تم تو میرے فوجی ہو، تم تو میرے سپاہی ہو، تم تو میری رعایا ہو، مہربانی کرو۔ کہتے ہیں بادشاہ جی وہ پرانی بات یاد کرو نا، جو مرضی کرنا ہے کر لو، آخر کار انجام یہی ہوگا۔ اس کو جانوروں کے آگے ڈال دیتے، جب مدت پوری ہو جاتی اس کے بعد پھر وہ صبح جاتے دریا کے کنارے، تو جو آدمی ملتا اس کو پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے اور اس کو بتا دیتے بھائی بادشاہت کر 20 سال، اس کے بعد پھر ہم پکڑ کے جنگل میں ڈال دیں گے، پھر نیا بادشاہ بنائیں گے۔ تو چلتا رہا، کئی بادشاہ آئے اسی طرح جانوروں کی خوراک بن گئے، آخر کار انجام یہی ہوا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آخر کار ایک دن وہ جب بادشاہ کو جنگل میں ڈال کر واپس آئے، صبح دریا کے کنارے پہنچے تو ایک بڑا سمجھدار آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی آؤ آپ ہمارے بادشاہ۔ اس نے کہا جی نا میں تو بادشاہت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا نا جی نہ کرو یا نہ کرو، بس آپ ہمارے بادشاہ ہو اور اتنے سال کے لیے بادشاہ ہو، اس کے بعد ہمیں پتہ ہے پھر کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب اس نے بادشاہت کی سیٹ سنبھالتے ہی کیا کیا، اس کے پاس جتنا بھی خزانے میں پیسہ تھا وہ سارا پیسہ اور ساری فوجیں، ساری پولیسیں، سارے ایک محکمے لگا دیے جنگل میں۔ چلو سارا جنگل کاٹو، جا کر بہترین شہر بناؤ، بہترین کالونیاں بناؤ، چلو جاؤ جتنے بھی وہاں پر جنگلی جانور ہیں خطرناک ان سب کو اٹھا کر کہیں پھینک دو، مار دو، بھگا دو۔ اس طرح صفائی ستھرائی کی۔ اب بادشاہ نے اس طرح سے اپنا وقت گزارا۔ جب 20 سال پورے ہو گئے، ادھر جس جنگل میں چھوڑ کر آتے تھے وہ جنگل آباد ہو چکا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس کو بادشاہ کو پکڑ اور وہاں جا کر چھوڑ کے آئے اپنے معمول کے مطابق۔ اب بادشاہ نے وہاں کی پہلی تیاری کی ہوئی تھی، وہ آرام سے جیسے ادھر رہ رہا تھا اسی طرح سے وہاں پر رہنے لگا۔ تو یہ دیکھیں جو بادشاہ آئے اور دنیا میں آ کر دنیا کے ہو کر رہ گئے، غافل ہو گئے، ان کا انجام یہ بنا کہ اسی کی رعایا کے ہاتھ سے وہ جنگلی جانوروں کی خوراک بن گئے۔ اور جس نے آگے کی سوچی، اس وقتی لذت اور مزے کے اندر مبتلا نہ ہوا، تو اس نے اگلا گھر سنوار لیا نا۔ تو اسی طرح ہم 4 دن کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کیا جنہوں نے 3500 سال زندگی پائی، جن کا قد اتنا بڑا تھا کہ وہ دریا کے اوپر گرتے تو ان کی پنڈلی کی وجہ سے پل بن جاتا، جن کی طاقت اتنی تھی کہ بڑے بڑے درختوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اوج بن انق سے کہا کہ مہربانی کر یہ درخت اکھاڑ کر دے دے، بڑا قد آفر کافر تھا۔ اس نے کہا جی ایک مہربانی کرنا، پھر درخت جتنے مرضی پٹوا لو لیکن مجھے ایک ٹائم کھانا پیٹ بھر کے کھلا دینا، کیونکہ 4000 روٹیاں کھاتا تھا، پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا تھا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایسے پکڑا درختوں کو، کافی سارے درخت اکاڑے، ایسے تھبا بھرا اور لا کر آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اتنے بڑے کافر بھی موت کے سامنے ہار گئے نا۔ تو دانا اور عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ دنیا میں رہ کر اگر غافل ہو کر دنیا کی زندگی گزاریں گے تو پھر یہ دیکھ لیں تھوڑی سی بجلی جائے تو ہم سے سہا نہیں جاتا۔ قبر حشر کی بجلیاں جہاں نہ اندھیرا ہی ہوگا، نہ پنکھا نہ لائٹ، کچھ بھی نہیں ہوگی، وہاں کیا بنے گا؟ اللہ ہمیں تیاری نصیب فرمائے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔